بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، نہیں تفریق اس کے یہاں وہ سب کے کام آتا ہے، نہیں تفریق اس کے یہاں وہ سب کے کام آتا ہے، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، غمی میں اٹھاؤں تب، خوشی میں اٹھاؤں تب، جلوت میں اٹھاؤں تب، خلوت میں اٹھاؤں تب، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، صمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرک نابلد وہ ہے۔ حضرات سامعین کرام، اسٹیج پر جید علماء کرام تشریف فرما ہیں اور پس پردہ بیٹھی اسلامی ماں و بہنوں، میں چند لمحات کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت پروگرام اور سامعین حضرات ہیں، سامعین کے مسکراتے ہوئے چہرے ہیں۔ اللہ ہمیشہ آپ کے چہروں کو یوں ہی مسکراتا رکھے اور اللہ تعالی ہمیشہ ایسی دینی محفلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے استاد محترم حضرت مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی دامت فیوزہم محتمم الجامعۃ الصفہ لہرپور تشریف لائے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ کو ان کے بیانات سے مستفیض ہونا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں اٹھو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں، مسلمانوں اٹھو اب ہم جگانے تم کو آئے ہیں، یہ ہم پیغام خالق کا سنانے تم کو آئے ہیں۔ صدائیں مسجدوں میں گونج اٹھی اللہ اکبر کی، صدائیں مسجدوں میں گونج اٹھی اللہ اکبر کی، مگر تم سو رہے ہو ہم جگانے تم کو آئے ہیں۔ حضرات سامعین کرام، اخلاق باطنہ کا حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس کے حاصل کیے بغیر نہ تو دین درست ہو سکتا نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، شیطان کا مکر و فریب ہے کہ دین کے بغیر ہماری دنیا میں پرسکون راحت اور آرام ہماری زندگی
جائے گی۔ میرے عزیزوں، دنیا کے اسباب اور وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے، دنیا میں رہتے ہوئے پرسکون اور راحت اطمینان والی زندگی کا حاصل ہو جانا اور بات ہے۔ دین کو چھوڑ کر دنیا کے اسباب آپ کے پاس ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس موٹر گاڑیاں ہو سکتی ہیں، آپ کے پاس بینک بیلنس جمع ہو سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم اسے دل کا سکون کہا جاتا ہے، اور دین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے پرسکون اور راحت آرام والی زندگی انہیں اللہ والوں کو حاصل ہوتی جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکام کے تابع بنا دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا اخلاق باطنہ کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر دل کے اندر اس دنیا کی محبت سما گئی، اگر دل کے اندر اس بیکار سی دنیا کی محبت نے جگہ بنا لی، تو پھر اس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس دل کی محبت پھر غلط رخ پہ چل پڑتی ہے، غلط راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا راس کل خطیئت، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ، ہر معصیت کی جڑ ہے۔ آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر جتنے خطائیں ہو رہی ہیں، جتنے گناہ ہو رہے ہیں، جتنے جراثیم ہو رہے ہیں، اگر انسان ان کی حقیقت پر غور کرے گا تو اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی۔ ایک چور چوری کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کی محبت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایک زناکار زناکاری کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایک شرابی شراب نوشی کیوں کر رہا ہے؟ دنیا کی محبت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، اگر آپ اس کی حقیقت پر غور کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی۔ اسی لیے میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دل کی کوٹھی کو ایسا بنایا ہے، اس کے اندر محبت صرف ایک کی آ سکتی ہے، یا تو دنیا کی محبت آئے گی یا اللہ رب العزت کی محبت آئے گی۔ محبت صرف ایک کی آئے گی، اور جب ایک کی محبت آ جائے گی تو پھر دوسرے کے لیے جگہ نہیں چھوڑے گی۔ اور اسی وجہ سے صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اس کائنات کے اندر میں کسی کو اپنا حبیب بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا۔ اتنا اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے، اتنا گہرا تعلق اللہ کے رسول کا صدیق اکبر سے ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا میں ابو بکر کو اپنا حبیب بناتا ہوں، میں ابو بکر کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ کیا فرما رہے؟ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر اس کائنات کے اندر میں کسی کو اپنا محبوب بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا، لیکن نہیں، میرے محبوب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ برکتہ لکھتے ہیں، ابو بکر کی مثال حضور کے سامنے ایسی ہے کہ اگر حضور تشریف فرما ہو اور سامنے آئینہ رکھا جائے، سامنے شیشہ رکھا جائے، اس کے اندر اللہ کے حبیب کا عکس نظر آئے، پھر یوں کہا جائے یہ جو تشریف فرما ہے یہ اللہ کے رسول ہے، اور جو آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ کیا فرما رہے؟ میرے محبوب حقیقی تو اللہ رب العزت ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ہے ابو بکر؟ اس کا سارا خاندان اس دین کو پھیلانے کے لیے مارے کھاتا ہے۔ آپ اولاد والے ہو، بیٹیاں آپ کے ہیں، کہ اللہ کے رسول ابو بکر ہجرت کر کے غار میں جا کر چھپتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اور اپنے ابا جان ابو بکر کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، اور کھانا لے کر ہزاروں فٹ کی بلندی پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کے جاتی ہے۔ کون آتا ڈھونڈنے کے لیے؟ وہ ظالم ابو جہل آتا ہے، اور کس کے گھر پہ آتا ہے؟ ابو بکر کے گھر پہ آتا ہے۔ تلاش
اسما نے کہا نہیں نہیں مجھے معلوم ہے لیکن میں تجھے پتہ نہیں بتاتی ہوں. اس ظالم ابو جہل نے ایک تماچا مارا. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر. وہ دھام سے زمین پہ گرتی ہے, دیوار سے ٹکراتی ہے, کن پٹی پہ آ کے پتھر لگتا ہے, چہرے سے خون بہتا ہے, ماتھے سے خون بہتا ہے. ہائے وہ ابو بکر ہے جس کے بچوں نے, جس کے خاندان والوں نے اس اسلام کے لیے مارے کھائی ہے. جب ہزاروں فٹ کی بلندی پر اسما جاتی ہے, باپ تھا ابو بکر, اپنی بیٹی کے باپ تھے. بیٹی کے چہرے کو دیکھا, اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان ہے, اس کے چہرے پر خون کے نشان ہے, چہرے پہ ماتھے پہ پٹی بندھی ہے. ابا جوش میں آتے ہیں, ہائے بیٹی یہ کیا ہوا؟ فرمایا ابا جان وہ ظالم ابو جہل آیا تھا, اس نے رسول اللہ کا پتہ معلوم کیا تھا. ابو بکر پوچھتے ہیں بیٹی ان زخموں کو چھوڑ, بیٹی ان پریشانیوں کو چھوڑ, تو نے کہیں میرے آقا کا پتہ تو نہیں بتایا ہے؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں پیارے آقا فرما رہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں اس کائنات کے اندر کسی کو اپنا حبیب بناتا تو صدیق اکبر کو بناتا. ہر انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے پرسکون زندگی بسر کرنے کی سوچتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی راحت اور آرام والی بسر ہو جائے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, جاہل ہو, ان پڑھ ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, بچہ ہو, بوڑھا. ہر انسان کی ایک تمنا آرزو ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے پرسکون اور راحت آرام والی زندگی نصیب ہو جائے. میں دوستوں جس ذات نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے, جس ذات نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس ذات نے انسان کو جس نے پیدائش کی ہے, اس ذات نے فرما دیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ جو انسان چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, یعنی ایمان لانے کے بعد مسلم مرد چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, مسلمان انسان جو انسان اپنی پوری زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارتا ہے, یعنی اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکام کے مطابق گزارتا ہے, رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارتا ہے, رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم ایسے انسان کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اور جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے فرمان, ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, وہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کے مزے اڑاتے ہیں. جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انہیں جنت کے مزے دکھلاتا ہے. آج عام طور پہ عورتوں کے اندر ایک تاثر دیکھا گیا ہے. عورتیں سمجھتی ہیں کہ عورتوں کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اپنے گھر کا کام کاج کر لیں, نماز روزہ کر لیں, بس یہی کافی ہے. نہیں میری ماں بہنوں, یہ تمہارے خیالات غلط ہیں. آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے, تاریخ اسلام کو پڑھیے گا. پوری تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے کہ اس امت کی خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ وہ کارنامے انجام دیے ہیں, علمی میدانوں میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں اس کی آج کے دور کے اندر مثالیں ملنے مشکل ہیں. ایک عورتوں کے خیالات غلط ہیں. اللہ رب العزت نے اس مذہب اسلام نے عورتوں کے ساتھ عورتوں کی کم ہمتی اور ان کے صنف نازک ہونے کا اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا جس گھر کے اندر ایک بچی پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر رحمت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. جس گھر کے اندر 2 بچیاں پیدا ہو اللہ تعالیٰ رحمت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اور کل قیامت کے میدان میں جنت کے اندر ان بچیوں کا باپ اللہ کے رسول کے اتنا قریب ہوگا جتنا ہاتھ کی آپس میں انگلیاں قریب ہوتی ہیں. اللہ نے اتنا زیادہ ان عورتوں کے ساتھ رعایت فرمایا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب دے رہا ہے. جو عورت اپنے گھر کے اندر
فرما رہا ہے عورتوں کو تو چاہیے ایسے رحیم اور کریم رب کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لائے کہ گھر کے نرم نازک بستر پر بیٹھے بیٹھے اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو عورت حمل سے ہو اور حمل ہونے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد جب بچہ زچہ اور بچہ دونوں بسلامت ہو تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے او اماں جان اللہ نے آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو اس دن جس دن تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ اور جب وہی بچہ بڑا ہو کر بچی ہے بچہ ہم انہیں مکاتب و مدارس میں حفظ قرآن کریم کا ایڈمیشن داخلہ کراتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا روشن تاج پہنائے گا اس آسمان والے سورج سے زیادہ کہیں چمکدار ہوگا۔ اگر یہ آسمان کا سورج آپ کے کسی ایک کمرے میں آ کر جو ہے رکھ دیا جائے، کمرہ بند کر دیا جائے، ذرا سوچو اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے کہیں زیادہ چمکدار چاند اللہ تعالیٰ تاج اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر پہنائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے زیادہ، اگر آج کی یہ قوم پوری دنیا کے اندر اگر پیچھے ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس قوم نے تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج غیر قومی ترقی پہ جا رہی ہیں، یہودی تھوڑے سے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اپنی چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تعلیم میں ہم سے آگے ہیں، ہم تعلیم ان سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ آج اگر یہ قوم ترقی کے مقام پہ جا رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج اس قوم نے تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو، آج کل تو مائیں خود تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو تربیت کہاں سے کریں گی؟ پہلے مائیں اپنے بچوں کو تربیت سکھاتی تھی کہ بیٹا بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کو سلام کیا کرنا، بیٹا مظلوم کا سہارا مت دینا۔ یہ تب تھا جب مائیں خود نیک ہوا کرتی تھی۔ اور آج افسوس ہوتا ہے مائیں اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ کو پلاتی ہے، لیکن ساتھ ہی میں موبائلوں پر، ٹی ویوں پر رنڈیوں کے ہجڑوں کے ناچ کو دیکھتی ہے، ننگی تصویریں دیکھتی ہے۔ پھر جب گناہ کی حالت میں کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، وہ دودھ بچے کے اندر جائے گا، وہ بچہ پھر بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا، خاندان کا، گاؤں بستی کا جو ہے پوری دنیا کے نام بدنام کرے گا۔ وہی بچہ بڑا ہو کر جب والدین کو گالیاں دیتا ہے، وہی بچہ بڑا ہو کر جب والدین کے معاشرے کے اندر بدنامی کراتا ہے، اب ماں باپ جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کس کے پاس؟ مولوی صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو، کوئی وظیفہ بتلا دو، خدا کی قسم کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ تمہاری اولاد کو نیک و پارسا نہیں بنا سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے بچپن میں اس کو اسلام کی تعلیم سے دور رکھا ہے، آپ نے بچپن میں اس کو تربیت اچھی نہیں کی ہے۔ اولاد کی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا کلاس ہوتا ہے۔ اگر ماں چاہتی اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیتی، اگر ماں چاہتی اپنے بچے کو ہوشیار بناتی، اگر ماں چاہتی اپنے بیٹے کی تربیت اچھی کرتی، آج بیٹا بڑا ہو کر اپنے والدین کا نام روشن کرتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ آج تو بڑا عجیب ماحول ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا بولنے کے قابل ہوا، ہم نے اسے کفر و شرک کی آلودہ فضا میں جا کر ایڈمیشن کرا دیا۔ ان کرسچن، یہودیوں، عیسائیوں کی کالجوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو اندازہ نہیں، بالکل اسلام کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کو، میں آپ سے جھولی پھیلا کر ہاتھ جوڑ کے بات عرض کرتا ہوں کہ آپ جب تک اپنے بچے کو دینی تعلیم ناظرہ مکمل نہ کرا لیں، اس سے پہلے کسی اور کام میں نہ لگائیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے آپ نے کفر و شرک کی آلودہ فضاؤں میں کسی جا کر کالج میں آ کے اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیا، وہاں پر تعلیم کیا ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ہاف اسکرٹ پہن کر آؤ، آدھا کپڑا پہن کر آؤ۔ لڑکوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ فل پینٹ اور فل شرٹ پہن کر آؤ۔ حالانکہ مرد کا جسم چھپانا، ناف سے لے کر
घुटनों तक है, अगर इतना छुपा ले उसका फर्ज अदा हो जाएगा। औरत के लिए पूरे जिस्म का छुपाना फर्ज है। और जब आप अपने बच्चे को शुरुआत ही से बच्चा कुछ बोलने के काबिल हुआ, आपने उसे जाकर कॉलेज में किसी ईसाई के स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। अब वहाँ तालीम ये दी जा रही कि आधा कपड़ा पहन कर आओ। यही तो वजह है कि आज बच्चियाँ हमारी बड़ी जवान हो गई, सर पे दुपट्टा रखने को नहीं जानती है। वजह क्या है कि हमने उसकी तालीम इस्लाम के मुताबिक नहीं की है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। मेरे अजीजों, अपनी औलाद को दीन की तालीम देना वाजिब है। अगर आप अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं देंगे, उसे रसूलुल्लाह की सीरत से वाकिफ नहीं कराएंगे, उसे अहकाम इलाहिया से वाकिफ नहीं कराएंगे, उसे अच्छे अखलाक की तालीम नहीं देंगे, उसे कुरान की तालीम नहीं देंगे, तो आपका बच्चा बड़ा होकर जहन्नुम का ईंधन बनने से किस तरह बचेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इसलिए मेरे अजीजों, हर माँ बाप से कल क़यामत के मैदान में सवाल किया जाएगा। ये औलाद हमारे पास अल्लाह की अमानत है, नियामत है, इनका पूरा पूरा हक अदा कीजिए। अगर आपने अपनी औलाद को इस्लाम की तालीमात से दूर रखा मेरे अजीजों, तो कल क़यामत के मैदान में आपकी औलाद तो जहन्नुम का ईंधन बनी जाएगी, लेकिन वालिदैन को भी मुजरिमों के सब पे खड़ा कर देगी। लेकिन यहाँ तो बहुत हल्का सौदा हो रहा है। हदीस जो है, हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान पाक के एक हर्फ पे 10 नेकियां मिलेंगी। ये तो यार कौन सा हमारा बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा, नेकियां तो मिलेंगी, लेकिन मेरे अजीजों, जिस दिन इस कल्ब की धड़कन बंद हो जाएगी, आंखों की पलकें बंद हो जाएंगी, उस दिन जब अल्लाह के सामने पेशी होगी, अल्लाह के सामने हाजिरी होगी, वहाँ जाने के बाद हमें मालूम होगा कि नेकियों की कदर कीमत क्या होती है। यहाँ तो हमें बहुत हल्का सौदा मालूम होता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों का पूरा पूरा हक अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल के ख़ानदान में जब भी कोई बच्चा पैदा होता, सबसे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह बनी इस्राइल की आखिरी आयत को 7 मरतबा सिखाते थे। मालूम क्या हुआ, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दीजिए। कुरान की तालीम मुकद्दम है, उसके बाद आप उसे किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर आप उसका एडमिशन कराएं, दाखिला कराएं, आप बच्चा आपका गुमराह नहीं होगा। इसलिए मेरे अजीजों, आजकल तो माँ अपने बच्चे की जुबान से अल्लाह और मोहम्मद के बजाय ABCD कुत्ता बिल्ली सुनने पर फख्र महसूस करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वही बच्चा जब बड़ा होकर नमाज की कोताही करता है, वही बच्चा बड़ा होकर बाप का जनाजा पड़ा है, और औलाद किनारे खड़ी क्यों, उसे पाक होना नहीं आता है। वजह क्या है? वजह कि उसी बाप ने अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखा है। इसलिए मेरे अजीजों, आपसे मैं झोली फैला के इस बात को अर्ज करता हूँ, हाथ जोड़ के, कि अपने बच्चों को इस्लामी तालीम देने पे जोर दे। अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा सुना जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुनने वालों से ज़्यादा इस कहने वाले को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।